بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو کل کائنات کا خالق و مالک رب عظیم ہے۔ برادران اسلامی، برائی کو کبھی بھی برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی انسان کی غلطیوں کو یا کسی انسان کی برائیوں کو آپ تنقید نہیں کر سکتے، ان کی اصلاح نہیں کر سکتے، اسے روکنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کی برائی سے روکنا اور بات ہے، اور کسی کی توہین کرنا اور کسی کی غلطی پر کسی کی ذات کو اچھالنا اور بدنام کرنا اور اس کو ذلیل و خوار کرنا یا کسی ذاتی عناد، بغض، حسد یا کسی بات کے تسلیم نہ کیے جانے سے اس کو معاشرے میں رسوا کرنا بذات خود ایک برائی ہے اور بہت بڑی برائی ہے۔ بالخصوص جہاں بات ایک عورت کی ہو، ایک مسلمان عورت کی، نو ڈاؤٹ ہر انسان کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ برائیوں کو اور ایسی باتوں سے اجتناب کرے، احتیاط کرے اور کوشش یہ کرے کہ وہ معاشرے میں کسی ایسی غلطی کا مرتکب نہ ہو کہ جو نہ صرف اس کی اپنی ذات بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کے لیے ایک انتہائی عبرتناک، ایک انتہائی ولگیرٹی پن، بے حیائی، بے شرمی کا باعث بنے، یعنی اجتماعی طور پر بھی اس کے نقصانات ہوں اور اس سے اس کی اپنی ذات کو بھی، جو اس کی عزت نفس ہے، جو اس کا وقار ہے، جو اس کا تشخص ہے، جو اس کی امپورٹنس ہے، جو اس کی جو معاشرے میں ایک مقام ہے، مثلاً یہ ایک عزت دار شہری ہونا، ایک گھر اور خاندان کے لیے اچھا انسان ہونا، معاشرے کا ایک فعال رکن ہونا، جہاں اس پہ زد آئے اور اس پہ حرف آئے، ایسا ہر کام کرنا ہر انسان کے لیے بے شک ایک بہت بڑا گناہ ہے، غلطی ہے، اور اس سے احتیاط اور اجتناب کرنا ہر انسان کی اس کی بنیادی اپنی دینی، اخلاقی، معاشرتی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایسی باتوں سے پرہیز کرے، احتیاط کرے، نہ کرے۔ دیکھیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپس دیم سیلوز، اور ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، لیکن یہ ہدایت ہے تو متقیوں کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ کیا بے ہدایتوں کو ہدایت نہیں دی جائے گی، گناہ گاروں کو انسانیت کی طرف نہیں بلایا جائے گا، گناہ سے نہیں روکا جائے گا، ان کی اصلاح کرنا مقصود نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، دیکھیں، ایک انسان برائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، اپنے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، دنیاوی لالچ کی بنیاد پر، پیسے، دولت، عیاشی، بدماشی، ریاکاری، مال و دولت سمیٹنا، کسی بھی بنیاد پر اگر کوئی انسان کسی جان بوجھ کر وہ ایک غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے
تو بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود معاشرے کی نظر میں اور اس کی وہ اپنی نظروں میں وہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو یہ ایک گناہ عظیم ہے۔ اس سے اجتناب کرنا ہر انسان کا، میں نے عرض کیا کہ اس کا معاشرتی، اس کا انفرادی، اس کا اخلاقی اور اس کا دینی فریضہ ہے کہ وہ ایسی باتوں سے اجتناب کرے۔ یہ اپنی جگہ پہ درست ہے۔ آج علیزہ سحر کے حوالے سے لوگ جان بوجھ کے، اچھا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک دفعہ مولا کائنات علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بات برحق ہے لیکن مقصد غلط ہے، یعنی یہ جو قول ہے وہ حق ہے جو زبان سے ادا کیا جا رہا ہے، لیکن مقصد باطل ہے۔ لوگ اپنی ویڈیوز کی نمود و نمائش کے لیے، اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے اور اس میں چھوٹے چھوٹے کلپس ڈال کے اور بڑی بڑی جو ہے نا وہ باتیں کرنے والے، یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، اس نے غلط کیا، یہ کر دیا۔ آپ خود بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، بار بار لوگوں کو دکھا کر اور بار بار لوگوں کو اس طرف موٹیویٹ کر کے۔ تو میرے بھائی، کسی کی برائی پہ، کسی کی، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی پہ اس کو تشہیر کرنا اور کسی اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر، کرنے والے نے اپنے ذاتی اناد بغض یا بلیک میلنگ کی بنیاد پہ یا جس بھی، اس نے اپنی بنیاد پہ غلط کیا، اب جو اس کی ویڈیوز کے چھوٹے چھوٹے کلپس دکھا کے اصلاحی ویڈیوز بنا رہے ہیں، مقصد اس کے پیچھے باطل ہے، کلمہ حق ہے مگر باطل مقصد کے لیے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کا یہ جملہ سنہری الفاظ سے لکھا جانے والا ہے، کلمہ حق ہے مگر باطل مقصد کے لیے۔ تو لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس کی ویڈیوز کی بنیاد پہ یا اس کی اس غلطی کی بنیاد پہ یا اس وائرل شدہ ویڈیو کی بنیاد پہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، مقصد ان کا، باتیں وہ اس میں بڑی اصلاحی کر رہے ہیں اپنی طرف سے، لیکن اس کی ویڈیوز کلپس بنا کر وہ خود بذات خود اس کی ذات کی تشہیر کر رہے ہیں، اس کی بدنام کر رہے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ تو یہ مقصد باطل ہے ان کا، اپنی ویڈیوز میں اس کے بارے میں اس طرح کی تشہیر کرنا۔ مطلب اللہ تعالیٰ انسانوں کے پردے رکھتا ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، معصوم ان الخطا سوائے محمد و آل محمد، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ کے ان حجتوں، ان برگزیدہ ہادیان کہ جن کو اللہ نے مقرر کیا۔ دیکھیں، بندے کے مقرر کرنے میں اور اللہ کے مقرر کرنے میں بہت فرق ہے۔ تو جن کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہو وہ غلطیاں نہیں کرتے، وہ پاک طاہر ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتے، خواہشات انسانی ہونے کے باوجود وہ اپنے تزکیہ نفس کی بنیاد پر وہ ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور اس حد تک کچھ لوگ پریکٹس سے، میں کل آپ کی خدمت میں ایک بہت بہترین بات عرض کرنا چاہوں گا، کل کی ویڈیو آپ لازمی دیکھیے گا، بہت مختصر اور بہت سی کامل و اکمل گفتگو کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو برادران اسلامی، علیزہ سحر کو اپنی نمود و نمائش کا ذریعہ مت بنائیں، بلکہ کسی کی بھی غلطی کو، کسی کی اچھائی کو، کسی کی برائی کو باطل مقصد کے لیے استعمال مت کریں۔ ہر ایک نے مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ وہ کتنے پانیوں میں ہے۔ عورتوں کی عزت نفس کی تشہیر کرنا، اس نے جو بھی کیا، غلط کیا، اچھا کیا، برا کیا، لیکن اس سے غلطی ہوئی، اب اس کی بنیاد پر ہر بندہ ویڈیو بنا کر اپنی ویڈیوز کی تشہیر کرنا چاہے،
تو یہ غلط ہے۔ بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے۔ خدا را آپ نے مرنا ہے، آپ بھی ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، ہم کیا ہیں اور اللہ ہمارے کتنے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ یہ ایک نیکی ہے، مفت کی نیکی ہے۔ اگر آپ جو کر سکتے ہیں آپ نہیں کر رہے، یعنی کسی کی تشہیر، کسی کی رسوائی، کسی کی غلطی کو پھیلا نہیں رہے ہیں، اس پہ آپ اپنی نمود و نمائش کا ذریعہ اس کو نہیں بنا رہے ہیں، تو یہ آپ کی سوچ کے حوالے سے آپ کی نیکی ہے۔ خدا را اس سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔